رب فرماتا ہے کہ جب تیری موت آئی یہ پردہ تیری آنکھوں کے آگے سے اٹھا دیا گیا، آج تو دیکھ اور تیری نظر صاف تجھے دکھائے گی کہ حقیقت کیا ہے۔ زندگی کی دوڑ میں اتنے ہم محو ہو جاتے ہیں کہ خدا کی یاد کرنا بھول جاتے ہیں۔ اللہ یہ پوچھے گا کہ ان کی زندگی میں تو نے اپنی ماں کی، اپنے باپ کی کتنی خدمت کی تھی، جس کا جنازہ، جس کا ختم کل یہ سارے اہتمام کر رہے ہو، ان کی زندگی میں جب ان کو تمہاری ضرورت تھی تم کتنے پاس تھے، اور اگر اس وقت تم بے پرواہ تھے تو ان چیزوں کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کئی ایسے پھر بد نصیب ہوتے ہیں، ساری زندگی کی نمازیں مس ہو جاتی ہیں صرف بے پرواہی کی وجہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حدید۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے غفلت، heedlessness، بے پرواہی۔ We will speak about this subject today, and I think this is one of the most fundamental problems with our age, in this day and age. I think it's something that leads to many other problems, and if we can fix this, if we can find a way to not be heedless, then inshallah I believe that life can be much better and we can prepare much better for the next life. اس مادی دنیا میں مٹیریلزم اور کنزیومرزم اور اپنی ہم ان چیزوں میں کئی دفعہ اتنا کھو جاتے ہیں کہ اس دنیا میں آنے کا جو اصل مقصد ہے اس سے ہم بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔ زندگی کی دوڑ میں اتنے ہم محو ہو جاتے ہیں کہ خدا کی یاد کرنا بھول جاتے ہیں۔ سامعین محترم، یہ ہمارے اس وقت کی خاص طور پہ ہمارے نوجوان جو ہیں، یہ فنڈامنٹل پرابلم ہے کہ ہم نے اپنی قبر اور اپنے اگلی زندگی کا سوچتے ہیں مگر تیاری نہیں کرتے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ آنی نہیں ہے۔ ہمیں احساس ہے کہ ہمارے سے پہلے جو تھے، ہمارے کئی ایسے ساتھ بھی جو ہیں جو ہم سے پہلے چلے گئے ہیں، ہم نے بھی چلے جانا ہے، مگر اس تیاری سے ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ اس بارگاہ میں پیش ہونے سے پہلے جو ایک تیاری کرنی چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے، we become heedless to it، ہم بے پرواہ ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ ہم سمجھیں کہ یہ بے پرواہی جو ہے یہ کیا چیز ہے، کس صورت میں ہوتی ہے، اور پھر اس کے علاج کیا ہیں۔ پرابلم تو سمجھنا بہت ضروری ہے، مگر پرابلم کی سلوشن کی بات نہیں کریں گے تو پھر وہ صرف مایوسی ہے۔ تو یہاں مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے we'll speak about the problem and we will inshallah speak about the solution as well, the treatment of heedlessness. سامعین محترم، آگے پیچھے دیکھیں تو آپ کئی ایسے نوجوان دیکھیں گے، آپ کو نظر آئیں گے، آپ سنیں گے ان کو یہ کہتے ہوئے کہ ابھی بڑا وقت ہے، میری ظہر کی نماز مس ہو گئی ہے، میں انشاءاللہ عصر کی پڑھ لوں گا۔ کرتے کرتے عصر بھی پھر مس ہو جاتی ہے، مغرب بھی مس ہو جاتی ہے، عشاء بھی مس ہو جاتی ہے، فجر بھی مس ہو جاتی ہے، پورے دن کی نمازیں مس ہو جاتی ہیں، پورے ہفتے کی نمازیں مس ہو جاتی ہیں، پھر پورے مہینے کی، اور کئی ایسے پھر بد نصیب ہوتے ہیں ساری زندگی کی نمازیں مس ہو جاتی ہیں صرف بے پرواہی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، اس مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے کہ یار میں پڑھ لوں گا، ابھی بڑا وقت ہے، پتہ نہیں کتنا وقت ہے۔ پھر آپ کئی ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ، ماں باپ میرے ہیں، میں کروں گا خدمت، مگر میں پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں۔ پھر کئی ایسے بندے ہوتے ہیں کہتے ہیں دین ہے، اسلام ہے، الحمدللہ مسلمان ہیں، we will serve the دین، مگر میں پہلے پیسے کما لوں۔ سامعین محترم، these are all tricks of the mind that the شیطان plays on you۔ یہ سب شیطان کے بہکاوے ہیں۔ ماں باپ کی خدمت کرنے تک، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے تک، نہ جانے اپنی بھی زندگی رہے گی یا نہیں، بلکہ جب آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، کیا پتہ ماں باپ ہی نہ رہے، آپ کے پاس دولت اللہ عطا فرما دے،
اور آپ کی زندگی ختم ہو جائے، دین کی خدمت کب کرو گے؟ آپ زندگی میں ایک نماز چھوڑتے ہیں یہ سوچ کے کل پڑھ لوں گا، نہ جانے اگلی سانس ہے بھی یا نہیں۔ ڈو اٹ ناؤ۔ نماز فرض ہے، یہ ابھی کریں۔ ماں باپ کی خدمت کرنا یہ فرض ہے، یہ ابھی کریں۔ ان کی فرما برداری کرنا یہ خدا نے واجب کر دیا ہے، اٹس مینڈیٹری۔ ماں باپ کو راضی رکھنا، دس از امپورٹنٹ، اس کو کل پہ نہ چھوڑیں۔ دین کی خدمت کرنا، دین کے ساتھ خلوص رکھنا، دس از امپورٹنٹ، اس میں غفلت نہ کریں، اس میں بے پرواہی کا مظاہرہ نہ کریں۔ ڈونٹ بی ہیڈ لیس ٹو اٹ، کیونکہ جب آگے اس دن خدا کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو کس منہ کے ساتھ جائیں گے کہ ہم نے یہ سارا ٹائم ویسٹ کر دیا۔ کئی ایسے بیٹے اور بیٹیاں بھی ہیں کہ نفلی عبادت کو فرض عبادت پہ ترجیح دے دیتے ہیں۔ حال ہی میں میں ایک ختم کل پہ گیا ہوا تھا اور وہاں بڑی اچھی ایک گفتگو ہو رہی تھی، اور مولانا صاحب نے یہ بات کی اور میرے دل کو یہ لگی اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم اگر کسی بیٹے کا باپ یا ماں فوت ہو جائے یا کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے اس طرح، تو ان کا نماز جنازہ کا بڑا اہتمام کریں گے، ان کے ختم کل کا بڑا اہتمام کریں گے، ان کے 10ویں کا بڑا اہتمام کریں گے، ان کے 40ویں کا بڑا اہتمام کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں فرض نہیں ہیں۔ اگر آپ ان کا ختم کل نہ بھی کریں تو یہ فرض نہیں ہے، آپ ان کا 10واں 40واں نہ بھی کریں تو یہ فرض نہیں ہے، کیونکہ اس کے بارے میں اللہ نہیں پوچھے گا۔ اللہ یہ پوچھے گا کہ ان کی زندگی میں تو نے اپنی ماں کی، اپنے باپ کی کتنی خدمت کی تھی، جس کا جنازہ، جس کا ختم کل، یہ سارے اہتمام کر رہے ہو، ان کی زندگی میں جب ان کو تمہاری ضرورت تھی تم کتنے پاس تھے، اور اگر اس وقت تم بے پرواہ تھے تو ان چیزوں کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ سامعین محترم، ڈو ناٹ بی ہیڈ لیس ٹو دوز تھنگز دیٹ آر مینڈیٹری۔ اپنے فرض اور فرائض جو ہیں ہمارے، ان کو پہچانیے، ان میں غفلت اور بے پرواہی نہ کیجیے۔ حضرت امام الجنید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، 9th century اسکالر اینڈ سینٹ، آپ نے فرمایا کہ یہ جو غفلت ہے، ہیڈ لیسنس ہے، یہ کئی بیماریوں کی جڑ ہے۔ اس کو اگر ختم کر دو گے تو کئی، اور بیماریوں سے مراد روحانی دل کی جو بیماری ہیں، اگر اس غفلت کو ختم کر دو گے، اس بے پرواہی کا علاج کر لو گے تو اللہ کا فضل اور کرم ہوگا، اور کئی ایسی بیماریوں سے بچ جاؤ گے جس میں ایک مایوسی بھی چیز آتی ہے، ہوپ لیسنس، یہ بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ ان چیزوں سے تم بچ جاؤ گے۔ اور یہ کس کانٹیکسٹ میں بات کی جا رہی ہے؟ یہ اس کانٹیکسٹ میں بات کی جا رہی ہے کہ اس زندگی میں اگلی زندگی کی تیاری کرنا زیادہ ضروری ہے، بجائے اس کے ساری زندگی اسی دنیا میں بسر کرنی تو ہے ہی ہے، مگر ایسی بسر کریں کہ ساری انویسٹمنٹ اسی دنیا میں ہو، اپنے لیے ہی صرف زندگی ہو، اس کا آگے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک خدا کو راضی کرنے کے لیے کچھ کام نہیں کریں گے، اللہ کو راضی رکھنے کے لیے اللہ کے حکم احکام جو ہیں ان کی پابندی نہیں کریں گے۔ سامعین محترم، لنگوسٹ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو یہ لفظ انسان ہے یہ عربی کا، اور اس کی جو اصل ہے وہ نسیہ سے ہی آتا ہے۔ The root of this word is نسیہ which means to forget، بھول جانا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے یہ بنیادی طور پر he is forgetful، انسان بھول جاتا ہے۔ ہم اپنے رب کو بھول چکے ہوئے ہیں، اس لیے اللہ کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ ذکر کا مطلب ہے اللہ کو یاد کرنا۔ یاد انسان اس چیز کو کرتا ہے جس کا اس کو پہلے پتہ اور پھر بھول گیا ہو۔ سامعین کرام، یہ غفلت ہی تو ہے کہ ایک خزانہ جو اللہ نے عطا کر دیا سینوں کے اندر، رب نے فرمایا میں تیری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، رب تو ہمیشہ پاس ہے، اس کو بھول جانا یہ غفلت ہی تو ہے، یہ بے پرواہی ہی تو ہے۔ تو اس کے بارے میں رب قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ وہ دن جب آئے گا، یعنی کہ مراد موت، اس وقت یہ جو پردہ ہے یہ اٹھا دیا جائے گا اور تمہیں یہ سب چیزیں صاف نظر آئیں گی۔ رب نے فرمایا you were heedless of this, now we have removed your veil and so see
your vision today is sharp. رب فرماتا ہے کہ تم غفلت میں تھے ان چیزوں سے کہ موت آئے گی، اگلی زندگی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، حساب ہوگا، ان ساری چیزوں سے تم غافل تھے. رب فرماتا ہے کہ جب تیری موت آئی یہ پردہ تیری آنکھوں کے آگے سے اٹھا دیا گیا، آج تو دیکھ، اور تیری نظر صاف تجھے دکھائے گی کہ حقیقت کیا ہے. میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس غفلت سے بچائے بیفور اٹس ٹو لیٹ، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. حضرت شیخ محمد مولود الیعقوبی المصوی المورتانی، آپ نے 4 علاج بتائے ہیں غفلت کے، اور یہ بڑی کمال کی بات ہے، اور یہ آپ وظیفہ سمجھ کے اس پہ آج سے اسی لمحے سے جو یہ دیکھ رہا ہے اس پہ آپ عمل کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ. اور زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کرم اور فضل سے یہ غفلت والا معاملہ ہم سے دور کر دے گا. سب سے پہلی آپ نے بات فرمائی، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر اور رب کی معافی کا طلبگار ہو جا. repent and seek forgiveness of اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ پہلی چیز ہے. فرمایا استغفار کرو 70 سے 100 دفعہ روزانہ، تسبیح پکڑ لیجئے اور تسبیح پڑھیے استغفار کی. اپنی دولت اور اپنی دنیا کے نشے میں اتنا آگے نہ نکل جائیں کہ آپ کو اور کسی چیز کی پرواہ نہ رہے. یا اللہ ہمیں اس چیز سے ضرور بچائیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں روزانہ استغفار کریں. سیاست بھی ادھر رہے گی، دنیا بھی ادھر رہے گی، بندے جو ہیں ان کے جو معاملات ہیں ان کا حساب لینے والے رب کی ذات ہے. میں نے اور آپ نے ان کا فیصلہ نہیں کرنا. ہمیں اپنی طرف اپنے اعمال اپنی رب کی رضا کی طرف سامعین محترم دیکھنا ہوگا، اپنے اللہ سے معافی مانگنی ہوگی ان چیزوں کی جو ہم غلطیاں کر بیٹھے ہیں. حضرت امام شیخ محمد مولود الیعقوبی فرماتے ہیں کہ روزانہ 70 سے 100 دفعہ آپ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیجئے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلطان الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، تمام جہانوں کی رحمت جو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں روزانہ کم از کم 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں. میرے بھائیوں میری بہنوں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ آپ کا یہ سنت پاک ہے، تو ہمیں بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے. اور آپ دیکھیں گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پاک پہ عمل کرتے ہوئے تمام جتنے کامل اولیاء ہیں ان کا بھی یہی وظیفہ رہا ہے روزانہ اپنی زندگی کا کہ اپنی اللہ کی بارگاہ میں استغفار ضرور کی ہے، معافی ضرور مانگی ہے. بڑا ایک دل کو لگنے والا واقعہ، حضرت اللہ کے برگزیدہ ایک اللہ کے ولی تھے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں کعبہ شریف کے پاس بیٹھا اور رات کے دیر وقت ایک نوجوان آیا اور وہ میرے ساتھ آگے بیٹھ گیا اور اس نے کعبہ شریف کا غلاف مبارک پکڑ کر بڑی درد سے رونا شروع کر دیا اور اللہ کی بارگاہ میں پھوٹ پھوٹ کر رو کر he was seeking forgiveness, he was asking Allah subhanahu wa ta'ala to forgive him. آپ فرماتے ہیں، میں واقعہ مختصر کر دیتا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ کافی دیر کے بعد جب اس کی ہچکی بند گئی نا، he was crying so hard، میں نے اسے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے تو نہ رو، میں بھی تیرے لیے دعا کرتا ہوں، نہ جانے تو کتنا گناہ گار ہے. تو وہ اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ میں اس کے لیے دعا کرنے شروع اور مجھے دیکھ کے کئی بندے جو آس پاس تھے جو اس نوجوان کی حالت دیکھ رہے تھے کہ یہ کس طرح درد سے رو رہا ہے، نہ جانے سے کیا گناہ ہو گیا ہے، سارے اس کے لیے دعا کرنے شروع ہو گئے. آپ نے فرمایا جب کافی وقت گزر گیا تو جب اٹھ کے جانے لگا تو میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا. جب ہم تھوڑا سا آگے گئے تو میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا اے میرے پیارے بھائی، تیرے سے نہ جانے کیا گناہ ہو گیا ہے اور تو نے اللہ کی بارگاہ میں بڑے رو کے معافی مانگی ہے، میں نے بھی تیرے لیے معافی مانگی ہے. ہمارا اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، تجھے معاف ضرور کرے گا. تو ایک مہربانی کر اپنا چہرہ مجھے دکھا دے تاکہ مجھے پتہ ہو میں نے کس کے لیے دعا کی ہے، میں تیرا بھائی تو میرا بھائی. وہ اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ جب اس شخص نے اپنا چہرہ میری طرف کیا تو ان کے چہرے کے اوپر جب میری نظر پڑی تو میری چیخ نکل گئی
کیونکہ وہ اور کوئی نہیں بلکہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سامنے محترم، اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے۔ یہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین پاک علیہ السلام کے لخت جگر ہیں، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اس طرح خدا کی بارگاہ میں معافی مانگ رہے ہیں تو ہمارا کیا بنے گا؟ اس لیے عاجزی میں تھوڑا سا آ جائیے۔ حضرت امام شیخ مولود فرماتے ہیں کہ اللہ سے استغفار روزانہ کیجیے۔ دوسری بات آپ نے فرمائی، دوسرا جو علاج آپ نے فرمایا وزٹ رائچس پیپل۔ بھائیوں بہنوں، نیک لوگوں کی صحبت میں رہو، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہو۔ اچھے لوگوں کے پاس بیٹھو گے، وہ اچھا کام کریں گے تو آپ اور ہم بھی اچھا کام کریں گے۔ ان کی صحبت میں رہنے سے ہمارے بھی معاملات اچھے ہو جائیں گے۔ صالحین کے پاس جائیے، اور یہ صرف ان کی نہیں بات بلکہ جو صالحین اس دنیا سے چلے گئے، ہم روزانہ سورۃ الفاتحہ میں یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پاک پروردگار ہمیں اپنے انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلا۔ ان کے مزارات پہ جایا کریں اور جا کر وہاں ذکر اذکار کیا کریں، اللہ کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے معافی مانگا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ Scholars have always encouraged people to visit righteous people. These include the living as well as those who have left this world. Visit the graves of the awliya. مزارات پہ جائیے and convey your salutations of peace upon them. ان کے لیے دعا کیجیے، ان کے وسیلے سے اپنے لیے دعا کیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا کرم اور فضل فرماتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک ہے کہ آپ اپنے صحابہ کی جو پاک قبریں تھیں ان پر آپ جا کے دعا فرمایا کرتے تھے ان کے لیے۔ سامعین کرام، تیسری چیز حضرت شیخ محمد المولود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو، کیونکہ رب نے بھی قرآن میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ وسلم۔ Allah and His angels bless the Prophet. Believers invoke blessings and peace on him sallallahu علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان والو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو۔ حضرت ابی ابن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کے پوچھا کہ how much of my dhikr that I do for Allah subhanahu wa ta'ala should include the درود پاک۔ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو میں خدا کا ذکر کرتا ہوں اس کے اندر آپ کے اوپر جو سلام بھیجنا ہے، جو درود پاک پڑھنا ہے، وہ کتنا اس کا حصہ ہونا چاہیے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حصہ اس کا اگر تو درود پاک پڑھے تو بہت اچھا ہوگا، اور اس کے اندر اگر مزید اضافہ ہو تو اور بھی بہتر ہوگا۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس ذکر کا میں جو آدھا حصہ ہے وہ درود پاک پڑھوں تو یہ کیسا ہوگا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت اچھا ہوگا، مگر اگر تو اس میں اضافہ کرے تو اور بہتر ہوگا۔ انہوں نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں 3/4 یعنی 3 حصے اس ذکر میں درود پاک پڑھو تو یہ کیسا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تو اس میں اضافہ کرے تو یہ اس سے بھی بہتر ہوگا۔ تو حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں جو ذکر ہے تمام کا تمام ہی درود پاک پڑھوں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت بہتر ہوگا۔ سامعین کرام، اس میں بڑا اللہ کا کرم ہے، بڑا اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ اس کے محبوب، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں۔ اگر وہ ہم سے راضی ہو جائیں تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ And many scholars have said that reciting the praise and blessings on the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم purifies your soul. یہ ہماری روحانی غذا ہے، درود پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنا۔ ہماری روح پاک ہو جاتی ہے اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ چوتھی جو چیز ہے، جو علاج ہے اس چیز کا، اور یہ بہت اہم ہے اور اس سے ہمارا بڑا رشتہ ٹوٹ چکا ہوا ہے، وہ ہے ریسیٹیشن آف دا قرآن مجید، قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ سامعین کرام،
The cure for heedlessness is the recitation of the Quran, and to do so with tadabbur awakens the heart. But plain recitation is also beneficial. قرآن مجید تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ اگر آپ اس کی تلاوت کریں گے تو آپ کے سوئے ہوئے دل کو یہ جگا دے گا. اور اگر آپ صرف اس کی تلاوت کریں، اس پر آپ پھر غور و فکر نہ بھی کر پائیں، صرف تلاوت پاک کریں، اس کے بھی بڑے فائدے ہیں. The learned Muslims have always recommended، اللہ کے جو نیک لوگ ہیں، علماء حق جو ہیں، انہوں نے ہمیشہ ایک بات کہی ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ روزانہ کم از کم ایک جز قرآن مجید کا ضرور تلاوت کریں. اور اگر آپ کے لیے مشکل ہو جائے تو فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کیجئے، مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کیجئے، اور عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کیجئے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کرم اور فضل سے ہماری مشکلات آسان فرما دے گا، اور ہمیں غفلت والی زندگی سے رب بچا لے گا، ہم اس کی حفاظت میں آ جائیں گے. We must recite the Quran every day. Recite a juz every day. And if you can't recite one juz of the Quran every day, read Surah Al-Yasin after Fajr. And read after Maghrib Surah Al-Waqiyah. And after Isha, read Surah Al-Mulk. And this will be the key to our salvation inshallah ta'ala. یہ 4 ایسے علاج ہیں جو امام مولود نے فرمائے کہ یہ غفلت کا علاج ہے. اس سے غفلت اللہ کے فضل و کرم سے دور ہو سکتی ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے، اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور میری آج کی آپ سب کے لیے اور اپنے لیے بھی، میں آپ سے بھی کہتا ہوں میرے لیے دعا کریں کہ یا اللہ. اور یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو غفلت ہے نا، یہ ایک نہ ایک دن اس سے سب پاک ہو جائیں گے. دعا یہ کریں کہ ہماری موت کے بعد وہ پردہ جب اٹھتا ہے تب غفلت اٹھ جائے گی، ہماری موت کے بعد نہ یہ ہو. یہ غفلت سے جو پاک ہونا ہے یہ اسی زندگی میں ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.